بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور معزز نوجوان بھائیوں، آج ہمارے معاشرے پر اگر نظر ڈالی جائے تو معاشرے کے جو نوجوان میرے بھائی ہیں، جو کبھی مسجدوں کی زینتیں ہوا کرتے تھے اور دین کے بڑے بڑے کام ان کے جذبوں سے آسان ہو جایا کرتے تھے، غلط صحبتوں کی وجہ سے، ماحول اور معاشرے کی خرابی کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہیں۔ ان میں وہ نوجوان بھی ہے جن کی جوانی اگر صحیح کاموں کے اوپر صرف ہو تو فرشتے ان کی جوانی کے اوپر رشک کریں، لیکن حالات اور صحبتوں کے نتیجے میں آج جو ہے وہ دارو کی دکانوں پر لائن میں کھڑے ہمیں نظر آتے ہیں، تھیٹروں کی زینتیں وہ بنے ہوئے ہیں، رات بھر موبائل ان کے ہاتھوں میں ہے اور ننگی فلمیں اور گندی تصویریں وہ دیکھ رہے ہیں۔ میرے جو نوجوان تو کہاں چلا گیا، جس کی جوانی پہ مسلمانوں کو رشک ہونا چاہیے تھا؟ آج پورے محلے والے اس سے پریشان ہیں۔ اس نے اپنے کردار اور کیریکٹر کی وجہ سے اپنی بیوی کو زندگی کے اندر بیوہ کر دیا، اپنے معصوم بچے یتیموں کی طرح اس کے ہو گئے، پورا محلہ اس سے پریشان ہے، گاؤں والے اس سے پریشان ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے جوان، تو نے یہ کیا حالت کر لی ہے اپنی؟ جمعیت علماء ہند اس وقت پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ مہم چلا رہی ہے کہ ہمارے نوجوان نشہ مکت بن جائے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ آج شراب پی رہے ہیں، یہ چند مہینوں سے، چند سالوں سے، چند ہفتوں سے پی رہے ہوں گے۔ ذرا نظر ڈالیے جزیرۃ العرب کے حالات کے اوپر، جن حالات میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر کون سی برائی تھی جو باقی رہ گئی تھی؟ تمام برائیوں کا وہ سرچشمہ اور مجسمہ بنے ہوئے تھے۔ شراب نسلاً بعد نسل پشتوں سے پیتے آ رہے تھے، اور شراب پینا
جن کے یہاں پر عار اور شرم کی بات نہیں بلکہ فخر کی بات تھی۔ جوا اور سٹا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے نفع اور نقصان کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے کچھ منافع بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان دونوں کا نقصان اس کے فائدے سے بڑا ہوا ہے۔ سوامی دیانند ان کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں ہندو خالی معدہ شراب پیتے تھے اور بعد میں کھانا کھاتے تھے، عربوں کے یہاں تو شراب نوشی اس قدر عام تھی کہ گھر گھر میں شراب تیار ہوتی تھی، اور شراب نوشی ان کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی دشمن سے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیتے تو یوں قسم اٹھاتے تھے، اگر کسی دشمن سے بدلہ لینے کا تہیہ کرتے تھے تو یوں قسم اٹھاتے تھے، قسم ہے میں شراب کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک دشمن سے انتقام نہ لے لوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر شراب کی حرمت کے متعلق، ابھی حرمت نہیں آئی، پہلا تدریجی حکم آیا، اس کے نفع اور نقصان کو واضح کیا گیا کہ لوگوں اس کا نقصان بڑا ہے اور گناہ بھی اس کا بڑا ہے، تو جو صحابہ کرام باشعور تھے وہ سمجھ گئے کہ شراب کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو اس اشارے کو سمجھ چکے تھے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی دعوت کی اور اس میں شراب کا بھی انتظام کیا، لوگوں نے کھانا بھی کھایا اور شراب کو بھی پیا۔ اسی اثنا میں نماز کا وقت آ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور سورۃ الکافرون کی تلاوت نشے کی وجہ سے عدل بدل کر دی۔ اس طرح پڑھا قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، اس میں پورا مفہوم ہی الٹا ہو گیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت اور پرستش کرتے ہو ہم ان پتھروں کی، ان درختوں کی، ان ندیوں کی، ان نہروں کی پوجا اور پرستش نہیں کر سکتے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور ہم جس خالق اور مالک کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں تم ان کی عبادت اور پوجا نہیں کرتے۔ یہ انہوں نے نماز کی امامت میں کیا کہہ دیا؟ اعبد ما تعبدون، میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو،
وَأَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے سلسلے میں دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب اس آیت کے نازل ہونے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دن میں شراب پینا چھوڑ دیا، دن میں شراب پینا چھوڑ دیا۔ کچھ صحابہ رات میں اتنی مقدار پیتے تھے کہ صبح فجر کی نماز تک ہوش میں آ جائے، کیونکہ نماز چھوڑنے کا ان کے نزدیک تصور نہیں تھا۔ منافق کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز جماعت سے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام کا ذہن بن گیا تھا، اور کچھ صحابہ بہت قلیل مقدار میں شراب کو پی رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائنل اور آخری حکم قرآن کریم میں شراب اور جوئے کی حرمت کے سلسلے میں نازل کر دیا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت پرستی اور پاسے یہ گندی باتیں ہیں، شیطان کے اعمال میں سے ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منادی کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں ندا لگانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو، الا ان الخمر قد حرمت، خبردار شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس اعلان کا کیا انقلاب آیا؟ آپ سلام کیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبوں کو۔ صرف یہ اعلان سننا تھا کہ تاریخ نے اس کو سنہرے حرفوں سے لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو کسی چیز سے روک دیتے ہیں، وہ اس کے عادی ہوتے ہیں، وہ اس کے خوگر ہوتے ہیں، وہ انہیں محبوب ترین ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو جن کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے انہوں نے ان جاموں کو پٹک کر توڑ دیا، جن کے منہ کو شراب کا جام لگا ہوا تھا اسی جام کے اندر کلی کر دی۔ سرائیوں کو اور شراب کے بڑے برتنوں کو توڑ دیا گیا، اور مدینہ کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہتی تھی جیسے بارش کے بعد رو کا پانی بہتا ہے۔ سلام کیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جذبوں کو۔ میرے جوانوں، کیا ہم یہ اعلان نہیں سن رہے کہ ہمارے لیے شریعت کے اندر شراب پینا حرام ہے، ہمارے لیے جوا کھیلنا حرام ہے، ہمارے لیے فلمیں دیکھنا حرام ہے؟ میرے جوانوں واپس آ جاؤ، کہاں تم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے ہو؟ اپنے آپ کو بدل لو۔ آج بھی دنیا اسی انقلاب کا انتظار کر رہی ہے جو انقلاب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام نے پورے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے،
کہ اس وقت ابو طلحہ کے مکان میں صحابہ کی ایک جماعت تھی، جن میں ابو عبیدہ بن الجراح، ابو دجانہ، معاذ بن جبل اور سہل بن بیضہ جیسے اکابر شامل تھے۔ میں اس جماعت میں ساقی بنا ہوا تھا اور ان کو شراب پلا رہا تھا کہ یکایک منادی کی آواز میرے کان میں پڑی اور دوسرے حضرات نے بھی سنی۔ ہم میں سے کسی نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ باہر نکل کر معاملے کی تحقیق کی جائے، بلکہ جام شراب ہاتھوں سے پھینک دیے، مٹکے اور سرائیاں توڑ کر ساری شراب نالیوں کے راستے بہا دی گئی، اور ہم سب وضو اور غسل کر کے مسجد کی طرف چلے۔ وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح پینے اور پلانے میں مشغول تھے۔ منادی کی آواز کا کان میں پڑنا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جام شراب تھا ہاتھ سے پھینک دیا، اور جس کے منہ کو لگا ہوا تھا اس نے فوراً اسی جام میں کلی کر دی جو بڑے برتنوں میں تھی، اس سب شراب کو پھینک دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جذبات کے نقشے کو کھینچا ہے۔ میرے پاس میرے بھائیوں وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس عنوان کو مکمل کر لوں، اس لیے کچھ احادیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمائی ہے ان کو بغور سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زانی زنا کے وقت، چور چوری کے وقت، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، یعنی ان برے افعال کی وجہ سے اس وقت ایمان نکل کر سائے کی طرح اس کے اوپر ہو جاتا ہے، اور جب ان افعال سے، ان برے کاموں سے یہ فارغ ہوتے ہیں تو ایمان لوٹ آتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے اور بیچنے والے پر، بنانے والے اور بنوانے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، اور جو اس کی آمدنی کھائے، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے بعض افراد رات دن شراب اور لہو و لعب میں گزاریں گے، تو ایک دن یہ لوگ صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دیے جائیں گے، ان میں خسف بھی ہوگا، یعنی زمین میں دھسا دینا، ان پر آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، لوگ کہیں گے آج رات فلاں محلہ دھس گیا، آج کی رات فلاں گاؤں دھس گیا، ان پر قوم لوط کی طرح پتھر برسیں گے اور قوم عاد کی طرح آندھیوں سے تباہ کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ لوگ شراب پئیں گے اور سود کھائیں گے، ریشمی لباس استعمال کریں گے، گانے والیاں ان کے پاس جمع ہوں گی اور قطع رحمی کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زنا کیا یا شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس طرح چھین لیتا ہے جس طرح کسی سے اس کے کپڑے اتروا لیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کے بارے میں
انہا داؤن ولیست بدوائن، شراب بیماری ہے، یہ دوا نہیں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہاں شراب پی لی وہ جنت کی شراب سے محروم ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی مرفوع حدیث میں ہے کہ 3 شخصوں پر جنت حرام ہے: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، اور دیوس، یعنی جو اپنے اہل میں گندی باتوں کو دیکھ کر چشم پوشی کرتا ہے، ان کو صحیح بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں نہ بنائے، آمین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ شراب پینے سے 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان 40 دنوں میں اگر موت آ گئی تو جاہلیت کی موت مرا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے دنیا کو نشے کی حالت میں چھوڑا تو وہ قبر میں بھی مدہوش رہے گا اور اس کا حشر بھی نشے کی حالت میں ہوگا، پھر اس کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ جہنم میں ایک نہر ہے جس میں پیپ اور لہو بہتا ہے، اس نہر سے اس شخص کو کھولتا ہوا کیچ لہو پلایا جاتا رہے گا جب تک آسمان زمین کا وجود باقی ہے، یعنی اس عالم کے زمین و آسمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے کسی سے محض زبان سے بھی کہہ دیا کہ آؤ جوا کھیلے، ابھی اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ بھی ایک گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ اس کو چاہیے کہ اس گناہ کی تلافی کے لیے صدقہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، اپنے نوجوانوں کو بیدار کرو۔ ہمارا جوان بہت قیمتی اثاثہ ہے ملت کا۔ ایک جوان جب کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ پورے شہر کو کھڑا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہے، ان کا اوقات کہاں خرچ ہو جا رہا ہے، ان کا مال و دولت کس چیز کی نظر ہو جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی فکر کرو کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے گھر سے، ہمارے خاندان اور فیملی سے اگر کوئی ان بری عادتوں کا مرتکب ہے تو وہ ان کو چھوڑ دے اور اللہ کا نیک بندہ بن جائے۔ ہر آدمی عزم کرو، دل میں عزم کرو کہ میں ایک آدمی سے، کم سے کم ایک آدمی سے شراب اور جوا چھڑانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کم سے کم ایک آدمی کی نیت کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو قرآن اور حدیث کی بات بتاؤ کہ جوان تو کہاں چلا گیا، اور اس کو نیکی کے راستے پر لانے کی میرے بھائیوں کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے، شراب کے بارے میں کہتا ہے، جو عقل کھری تھی کی کھوٹی اس نے، اچھے اچھوں سے چھین لی روٹی اس نے، مستوں پہ شراب فاقہ مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگی اس نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سبھی جوانوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔